حضرت عمر بیان کرتے سارا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الغار فلما انتهى الیہ قال واللہ لا تدخلہ حتى ادخل قبلك فإن كان في شيء أصابني دونك فدخل فكسعه ووجد في جانب ثقبا فشق إزاره وسد به وباقي منها إسلام فالقمهما رجليه ثم قال لرسول الله ادخل فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه في جره ونام فلودغ ابو بکر فی رجلہ من الجہر ولم يتحرك مخافة ان يتنبه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسقط دموعه على وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما لك يا ابا بکر فقال لدغت فداك ابي وامي يا رسول الله فطفل رسول الله فذهب ما يجده ثم انتقد عليه وكان سبب موته او كما قال رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ وہ چلا سیغہ واحد کا فعل ماضی واحد مذکر غائب سارا وہ چلا یعنی کہ ابوبکر صدیق ما رسول اللہ رسول پاک کے ساتھ الی الغار غار کی طرف فلما انتہیا الی اب دونوں غار کے منہ تک پہنچے فقالا واللہ لا تدخلہ حتی ادخل قبلک آپ نے کہا اللہ کی قسم حضور آپ اندر پہلے نہیں جائیں گے، پہلے اندر میں جاؤں گا فَإِن كَانَ فِيهِ شَيْءٌ أَصَابَنِي دُونَكَ اگر اندر کوئی چیز ہو تو مجھے ڈنڈ مارے، وہ سانپ کو بچھو کوئی اور چیز ہو مجھے گزاند پہنچائے آقا آپ محفوظ رہ جائے۔ فَدَخَلَ آپ اندر گئے فَقَسَعَهُ آپ نے غار کو صاف کیا، کینکر پتھر اپنے ہاتھوں سے صاف کیے اور ایک دیوار کے ساتھ لگا دیے، ایک سائڈ پہ کر دیے۔ وَوَجَدَ فِي جَانِبِهِ ثُقْبًا پھر آپ نے دیکھا کہ غار کی دیوار کے اندر چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں، بلیں ہیں سانپوں کی بچھوؤں کی۔ فَشَقَّ إِزَارَهُ آپ نے اپنا ازار جو آپ کے پاس چادر تھی، آپ کے کندھوں پر جو چادر تھی آپ نے اس کو اتارا، اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے، چیتھڑے کیے۔ وَصَدَّهَ بِهِ آپ نے ان بلوں کو اپنے کپڑے کے ٹکڑوں سے بند کیے، وہ سوراخ بند کیے۔ وَبَقِيَ مِنْهَا اثنان دو سوراخ بچ گئے، کپڑا ختم ہو گیا۔ 3 دن تک میرے آقا غار ثور میں قیام فرما رہے ہیں، تینوں دنوں تک آپ کے گھر سے روٹی آتی رہی ابوبکر صدیق کے گھر سے۔ آپ کا بیٹا سارا دن بکریاں چراتا ہے، کفار مکہ کی حرکات و سکنات کا جائزہ لے کر شام کو روٹی پکوا کے بکریوں کا دودھ گرم کروا کر غار ثور میں کھانا پہنچا کے آتا اور ساری دن بھر کی خبریں پہنچا کے آتا۔ 3 دن تک جب مسلسل کھانا جاتا رہا تو آپ کے گھر کے اندر جتنے دسترخوان تھے وہ سارے کام آ گئے، روٹی باندھ کے ان کو جو ہے حضور کو روانہ کی جاتی رہی۔ دسترخوان ختم ہو گئے تو حضرت اسماء بنت ابی بکر نے جناب ابوبکر صدیق کی صاحبزادی اسماء آپ نے اپنے سر کا دوپٹہ یا کمر بند اتارا، اسے پھاڑا، آدھا اپنی کمر کو دوبارہ باندھ لیا، باقی آدھے کے اندر کھانا باندھ کے اپنے آقا کو روانہ کر۔ اس خاندان کی قربانی تو دیکھیں ذرا، غار ثور میں والد گرامی اپنا لباس نبی پر قربان کر رہے ہیں اور گھر کے اندر بیٹی چادر پھاڑ کر نبی کی ذات کے لیے قربان کر رہی ہے۔ تقدیر کہہ رہی تھی اے خاندان صدیقی تو میرے نبی کی خاطر اپنے کپڑے قربان کر رہے ہو، دوپٹے اور اوڑیاں قربان کر رہے ہو، میں قیامت تک تمہاری عزت کا جھنڈا بلند نہ کروں تو مجھے محمد کا خدا۔ یہ عظمت ہے اس خاندان کی۔ آپ نے غار کے سوراخ بند کیے، کپڑا ختم ہو گیا، 2 سوراخ بچ گئے۔ فَأَلْقَمَهُمَا رِجْلَيْهِ آپ نے اپنے دونوں پاؤں ٹھوس کر وہ جو 2 سوراخ بچ گئے تھے ان کو بند کیا، یوں آپ نے اپنی ٹانگیں دراز کی، اپنے اونٹوں سے یا ایڑیوں سے سوراخ بند کر دیے۔ ثم قال پھر حضور سے کہا ادخل، حضور اندر آ جائیے، حضور تشریف لے آئیے۔ میرے آقا اندر تشریف لائے۔ وَوَضَعَ رَأْسَهُ فِي حِجْرِهِ میرے کریم آقا نے اپنا سر انور ابوبکر صدیق کی گود میں رکھا اور یوں نقشہ لگا جس طرح ریل میں قرآن پڑھا ہوا ہے۔
اس طرح ٹانگیں دراز تھی، سرکار نے آپ کی گود مبارک میں ابو بکر صدیق کی گود میں اپنا سر انور رکھا، وہ ناما، میرے آقا سو گئے۔ اللہ اکبر، آقا سو رہے ہیں، غلام پیرا دے رہا ہے، پیرا دے رہا ہے۔ سانپ تھا جو 300 سال سے حضور کا انتظار کر رہا تھا، وہ جس سوراخ میں جاتا اس کو کپڑا محسوس ہوتا ہے، چلتے 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 ایک سوراخ پہ اس کو انسانی بدن محسوس ہوا، اس نے ڈنگ مارا، آپ کو ڈنگ لگا، فلودیگا ابو بکر فی رجلہ من الجحر۔ حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ صدیق اکبر کو ایک سوراخ سے ڈسا گیا، ولم یتحرک، لیکن آپ نے حرکت نہیں کی۔ کیوں؟ مخافتا، ڈر یہ تھا ان یتنبہ رسول اللہ، کہیں سرکار کی نیند نہ خراب ہو جائے، کہیں سرکار کی نیند میں خلل نہ واقع ہو جائے۔ کیسا عشق ہے، کیسا پیار ہے، جان جاتی ہے تو جائے پر یار کی نیند میں خلل نہ آنے۔ صاحب نے بار بار ڈنگ مارا، آپ نے حرکت نہیں کی، لیکن جب غیر اختیاری طور پہ آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے، فساقط دموعہ علی وجہ رسول اللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے آنسو جو تھے چہرہ والضحیٰ پہ گرے۔ حضور کی لجپالی دیکھیں، اگر عاشق جان قربان کر رہا ہے تو جن کی خاطر جان قربان ہو رہی ہے بے قدری وہ بھی نہیں کر رہے۔ حضور نے آنسو کے لیے چہرہ پیش کر دی، آنسو نیچے نہیں گرنے دیے میرے آقا نے۔ حضور نے ہمیں سبق دیا ہے، کسی عورت کی خاطر مرو گے تو آنا مول نہیں پڑے گا، دنیا کی خاطر مرو گے تو تمہارا ایک ٹکا مول نہیں پڑے گا، محمد عربی کی خاطر مرو گے تو زمانہ قیامت تک سلام کرتا رہے گا۔ یہ حضور نے اشارہ دے دیا ہے، اپنے غلام کے آنسوؤں کو اپنا چہرہ پیش کر دیا۔ فساقط دموعہ علی وجہ رسول اللہ۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کے آنسو سرکار کے چہرہ انور پہ گرے تو میرے آقا نے فقال، ارشاد فرمایا، مالک یا ابو بکر، ابو بکر کیا بات ہے، رو رہے ہو؟ تو آگے سے آپ نے کیا کہا، لدغت فداک ابی و امی یا رسول اللہ۔ جملے کا ترجمہ ذرا سنو، مزہ آ جائے گا۔ آپ نے عرض کیا، حضور میری ماں بھی قربان، میرا ابا بھی آپ پہ صدقے واری، قربان جائے، مجھے سام ڈنگ مار رہا ہے۔ حالانکہ کرینہ موجود تھا، آپ سیدھی بات کر دیتے، حضور مجھے سام ڈنگ مار رہا ہے۔ کرینہ جب پایا جائے تو پھر ادب اداب لقب القاب ملحوظ خاتم نہیں رکھے جاتے۔ ایک چودھری سب سڑک کراس کر رہے ہوں، اوپر سے آ جائے گاڑی تو بندہ کہنا شروع کر دے، عزت مآب محترم المقام جناب چودھری شمریز خان صاحب بس آ گئی۔ اتنا لمبا جب آپ کو لقب القاب ادب اداب سے آپ اس کو آپ متنبع کریں گے، گاڑی اتنی دیر میں تو کچل کے رکھ دے گی۔ کیا کہا جائے گا، گاڑی آ گئی ہے، گاڑی آ گئی، او گاڑی آ گئی، بچو بچو پیچھے ہٹو، گاڑی آ گئی۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، کرینہ پایا جائے تو پھر عزت مآب محترم المقام جناب وغیرہ وغیرہ استعمال نہیں ہوتے، سیدھی بات کی جاتی ہے۔ ابو بکر صدیق کی جان تو جا رہی تھی، ساتھ ڈنگ مار رہا تھا، آپ نے یہ نہیں کہا دل ملا کے، آپ نے یہ نہیں کہا حضور میں مر گیا، صاحب مجھے ڈنگ مار رہا ہے، جان جا رہی تھی پر ادب کا دامن پھر بھی نہیں چھوڑا، پھر بھی کہا حضور میری ماں بھی آپ پہ قربان، میرے ابا جی بھی آپ پہ قربان، مجھے سام ڈنگ مار رہا ہے۔ تعظیم ابو بکر جیسی کوئی کاری نہیں سکتی، جیسا ادب صدیق اکبر نے کیا حضور کا کوئی کاری نہیں سکتا، جیسا عشق صدیق اکبر نے کیا ہے حضور سے کوئی کاری نہیں سکتا۔ حضور فرمایا کرتے تھے، لوگو او صحابہ سن لو، ابو بکر کی فضیلت تمہارے اوپر نماز روزے کی وجہ سے نہیں، حضور فرمایا کرتے تھے ابو بکر تم سے زیادہ افضل حج عمرے کی وجہ سے نہیں، نماز روزے کی وجہ سے نہیں، نیکی کی وجہ سے نہیں، عمل کی وجہ سے نہیں، ابو بکر کے سینے کے اندر ایک ایسی چیز ہے، ادب نبی تھا اور عشق رسول تھا، یہ وجہ تھی، جان جا رہی تھی لیکن پھر بھی کیا کہا حضور میری ماں بھی آپ پہ قربان، میرا والد بھی آپ پہ صدقے جائے، قربان ہو جائے، مجھے ساتھ ڈنگ مار رہا ہے۔ فَطَفَلَ، حدیث میں آتا ہے پھر حضور نے اپنا لعاب دہن وہاں لگایا جہاں سانپ نے ڈنگ مارا تھا۔ فَطَفَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں سانپ نے ڈنگ مارا تھا سرکار نے لعاب لگایا، فَذَهَبَ مَا يَجِدُ،
جو سانپ کے زہر کا اثر تھا وہ جاتا رہا۔ سنے خیبر کی جنگ میں رسول پاک کو اللہ نے بچایا زہر سے، وہ اللہ کا کرشمہ تھا، اللہ کی قدرت تھی۔ اور غار ثور میں نبی نے صدیق اکبر کو سانپ کے زہر سے بچایا، یہ نبی کا معجزہ تھا۔ جنگ خیبر میں حضور کو زہر سے اللہ نے بچایا جو عورت نے دیا تھا، اور غار ثور میں ابوبکر صدیق کو زہر سے بچایا، حضور کا معجزہ تھا، وہ خدا کا کرشمہ تھا، یہ کالی کملی والے نبی کا معجزہ تھا۔ اور حضرت عمر فرماتے ہیں ثم انتقد علیہ، جب ابوبکر صدیق کی عمر 63 سال ہو گئی تو میرے آقا ابوبکر صدیق نے اپنے گھر والوں سے، اپنی بیٹی سے پوچھا عائشہ آج کون سا دن ہے؟ عرض کی گئی کہ آج سوموار کا دن ہے۔ فرمایا حضور کو دنیا سے گئے کتنی دیر ہو گئی؟ بتایا جی 2 سال اور چند مہینے۔ جناب ابوبکر صدیق نے فرمایا میں غلام فرید اوٹ مٹھنے والی سرکار کی بولی میں کہنا چاہوں گا، ابوبکر صدیق نے کہا اچیاں لمیاں لال کھجورا تے پتر جنہ دے ساویاں، فریدا اتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ۔ پورے 63 سال کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی کا ارادہ کیا۔ یہ اللہ کی قدرت تھی، اللہ کو یہی منظور تھا۔ پورے 63 سال کے بعد جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپسی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ واپس بلاتا ہے، اللہ نے اسی زہر کو لٹایا جو سانپ کا غار ثور میں آپ کو لاحق ہوا تھا، اس وقت حضور نے بچایا۔ پھر جب عمر 63 سال ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنے یار کو زہر کے اثر سے شہادت سری کا درجہ دیا، خیبر والے زہر کا، اسی طرح سانپ کے زہر کو لٹا کر اللہ پاک نے ابوبکر صدیق کو شہادت سری کا مرتبہ عطا کر کے یار میں مطابقت عطا فرمائی۔